الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے اور محرم کی 10 تاریخ امت کے اندر ایک تو واقعہ کربلا کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ عوام الناس میں زیادہ تر یہی واقعہ زیادہ مشہور اور معروف ہو چکا ہے. لیکن اس واقعے سے پہلے بھی 10 محرم عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے. یہ دن ایک خاص مقام مرتبہ رکھتا ہے. اس دن کے ساتھ کئی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. بعض علماء نے تو بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ اس دن کو کیا 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 کچھ ہوا، کیا کچھ ہونے والا ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل کیے گئے 10 محرم کی تاریخ تھی، نکالے گئے 10 محرم کی تاریخ تھی، دنیا میں آئے 10 محرم کی تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ کے کنارے لگی تو 10 تاریخ تھی. محرم کی مختلف اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. قیامت آئے گی تو 10 محرم کی تاریخ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ اس دن کو فضیلت والا دن قرار دیتے تھے. اپنے لیے خاص دن سمجھتے تھے یہ، اور سمجھتے تھے کہ اس دن ہمیں فرعون سے اور قبطیوں سے نجات ملی تھی، اس لیے اس دن کو وہ خوشی کے طور پہ مناتے اور اس دن کا وہ روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 10 محرم کا دن بڑا خاص دن ہے اور اس دن کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. لیکن یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، ہم بھی 10 محرم کا رکھیں گے تو ان کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی، اور ہمارے نبی کو یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی نسبت قائم کرنا پسند نہیں تھا. آج ہم جتنی مرضی ان کے پیچھے چل جائیں لیکن ہمارے نبی کو یہود و نصارہ کے ساتھ نسبتیں قائم کرنا پسند نہیں تھا، گوارا نہیں تھا، ان کے طریقوں کو اپنانا اچھا نہیں لگتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا اچھا عمل ہے،
بہت اللہ کو پسند ہے، یہ کام اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اب اسلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے، یا 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا لیں گے، یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا کے 2 روزے رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ نسبت بھی قائم نہ ہو، ہمارا عمل بدل جائے، عمل کی حیت اور شکل بھی بدل جائے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی نسبت بھی قائم نہ رہے، اور یہ فضیلت بھی پالی جائے، تاکہ اس روزے کو رکھنے کی جو فضیلت ہے اس سے میری امت محروم بھی نہ رہے۔ تو بھئی ایک تو اس دن کی وہ فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے واقعے سے پہلے ہی امت کو بتائی ہے۔ اس دن 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی ہے، لیکن ساتھ اس کے ایک روزے کا اضافہ کرنا ہے، 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں اللہ مال کی فراوانی کرے، تو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر دل کھول کے خرچ کرے، بیٹیوں پہ خرچ کرے، بیٹوں پہ خرچ کرے، بیوی پہ خرچ کرے، بہنوں پہ خرچ کرے، بھائیوں پہ خرچ کرے، عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اور خصوصاً اپنے گھر والوں پر۔ خیر، ایک حیثیت 10 محرم کی وہ ہے جو واقعہ کربلا سے پہلے مسلسل چلی آ رہی ہے کہ یہ دن فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اس دن کی ایک خاص فضیلت ہے، اس کا خاص مقام ہے، اور ایک نسبت کہ اس دن کو حضور علیہ السلام کے خاندان کے تقریباً 72 افراد بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ایک نسبت یہ ہے، لیکن اگر اس داستان کو، اس واقعے کو یوں لیا جائے کہ ان پہ ظلم بہت ہوا تھا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلام ایک ہمیں سبق دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے، وہ یہ درس دیتا ہے کہ حق کے لیے جو مشکلات جھیلنا ہے وہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بے صبری کا نام نہیں ہے۔ حق کے لیے قربانیاں دینا، حق کے لیے تکلیفیں اٹھانا، حق بات کے لیے ڈٹ جانا، حق بات کے لیے خون بہانا، حق بات کے لیے کٹ جانا، حق بات کے لیے جانیں دے دینا، یہ صبر کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، فخر کا کام ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دینا یہ غنیمت کی بات ہے۔ ایک پہلو یہ بھی قابل ذکر ہے۔ اس لیے اس دن کو بطور غم کے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں غم کریں، کربلا والوں نے تو ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے، انہوں نے تو بہادری کے جوہر دکھائے، وہ تو صبر اور استقامت کے پہاڑ ثابت ہو گئے، وہ تو حق پر تھے، وہ تو حیات جاویداں پا گئے، ہمیشہ کی زندگی پا گئے، وہ تو اللہ کے راہ کے شہید بن گئے، اللہ کے راستے کے راہی بن گئے۔ اس لیے ہم اس دن کو سوگ کا دن اور غم کا دن نہیں کہتے، نہیں سمجھتے۔ پوری امت کا سر فخر سے بلند کر دیا، ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے کسی موڑ پر سر نہیں جھکایا، قربانیاں دی ہیں، جان ویسے بھی جانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی 10 محرم کو ہم فخر کا دن کہتے ہیں، شہادتوں کا دن کہتے ہیں،
اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی داستان کا دن کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ایمان والوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یوں سنانا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مسلمان، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اگر موقع آئے تو اس کو رونا پیٹنا نہ سمجھیں، غم نہ سمجھیں، مصیبت نہ سمجھیں۔ اگر ایسا موقع آئے حق پہ ڈٹ جانے کا، ظلم سے ٹکرانے کا، کسی باطل حکمران سے ٹکرانے کا موقع بن پڑے، کسی برے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا موقع بن پڑے، تو وہ اسے مصیبت نہ سمجھیں، دکھ نہ سمجھیں، اسے بڑا غم کا پہاڑ نہ سمجھیں، بلکہ صبر کے ساتھ سینہ تان کے ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں اور مسکرا کر ایسی مصیبتوں کو جھیل لیں، ہنس کر ایسے ظلم کا مقابلہ کر لیں۔ بتائیں جی یہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ جرأت والا موقف اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ یا یوں واقعہ بیان کیا جائے کہ بچے بھی بزدل ہو جائیں، قوم بھی بزدل ہو جائے؟ ایسے تو نہیں ہے ہمارا اسلام، ایسے تو نہیں ہمارا دین۔ تو خیر، 10 محرم کی تاریخ کے 2 پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک 10 محرم کا دن آلریڈی مستقل یہ ایک فضیلت کا دن ہے، ایک نسبت اس کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے کربلا کے واقعے کی۔ اب بعض لوگ 10 محرم کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ کے نا کئی کام کرتے ہیں، کئی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے نواسے تھے، جن کو گھٹی حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب سے دی تھی۔ حضرت حسین وہ ہیں جب ان کے بچپن میں بیٹھنے کا موقع آیا تو وہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے، حضور کی گود میں بیٹھے۔ جب چلنے کا موقع آیا تو حضور کی انگلی پکڑ کے چلے۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ جو گھر میں ان کے رونے کی آواز آتی تو حضور فرماتے، فاطمہ بیٹی، ان پیارے بچوں کو، پھولوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میرا دل پشیمان اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ حسن حسین کہ جو مسجد کی طرف آ رہے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے جا کے ان کو پکڑتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور گود میں لا کے بٹھا کے خطبہ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، یہ کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں ان کو نہ ہلاؤ، میں سجدہ لمبا کر لوں گا۔ بھئی حضرت حسن اور حسین، ان کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے، مقام و مرتبے کی بات ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی فضیلت یا دبے لفظوں میں یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ نا عاقبت اندیش ہو، کہاں حضرت حسین، کہاں یزید، بلکہ یزید کے تو خود جملے ہیں، یزید کے خود یہ جملے ہیں کہ حسین تیرا خاندان میرے خاندان سے اعلیٰ ہے، تیرا باپ میرے باپ سے اعلیٰ ہے، تیری ماں میری ماں سے اعلیٰ ہے، تیرا نانا میرے نانے سے ہزاروں گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے یزید اور حسین کی بات کرنا ہی غلط ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ خیر، میں بات کر رہا ہوں 10 محرم کی، کہ 10 محرم کو بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ 10 محرم کو سوگ کا دن منا لیتے ہیں۔ ہم نہیں مناتے جی، ہم اس کو سوگ کا دن نہیں کہتے۔
اگر کوئی فوت ہو جائے، توجہ کیجئے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کا، دکھ کا، غم کا، سوگ کے کتنے دن ہیں؟ کتنے دن؟ 3 دن۔ ایک ہی بار 3 دن ہے یا ہر سال 3 دن ہے؟ کیوں جی؟ ایک بار۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد 3 دن صرف تعزیت ہے، 3 دن صرف سوگ ہے، ایک ہی بار ہے، ہر سال نہیں ہے، بار بار نہیں ہے۔ اور یہ بات کر رہا ہوں فوت ہونے والے کے لیے، لیکن وہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، وہ جس کے بارے میں میرا رب کہے انہیں مردہ نہیں کہنا، انہیں فوت شدہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں، میں انہیں رزق دیتا ہوں، ان کی تعزیت کتنے دن ہے؟ ایک دن بھی نہیں۔ ان کی تعزیت، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی تعزیت ہے ہی نہیں، غم ہے ہی نہیں، دکھ ہے ہی نہیں، سوگ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے فخر ہے، فخر ہے۔ وہ امت کے لیے فخر ہیں، وہ قوم کے لیے فخر ہیں، وہ اسلام کے لیے فخر ہیں، وہ قرآن کے لیے فخر ہیں، وہ اللہ کے لیے فخر ہیں، وہ اللہ کے رسول کے لیے فخر ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے لیے فخر ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے 10 محرم کو سوگ کے دن سمجھا ہوا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے جی 10 محرم والے دن یا محرم کے دنوں میں نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی۔ او بھائی نکاح کرنا تو اچھا عمل ہے، یہ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ کس وجہ سے نہیں کرنا؟ نکاح کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، نیکی ہے، کوئی برا عمل نہیں ہے۔ زنا نہ کرو، وہ محرم 10 ہو یا کوئی اور دن ہو، اس سے رکو۔ نیک عمل سے، اچھے عمل سے، سنت عمل سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں بعض کام، ابھی میں جب نکلا نا جمعہ پڑھانے کے لیے تو آج میں موٹر سائیکل پہ آیا، تھوڑا نکل کے روڈ پہ آیا تو آگے چاند گاڑی پہ دودھ کی بوتلیں بانٹ رہے تھے اور لوگ جمع تھے۔ میں وہاں سے رش سے پاس گزرا تو میرے ساتھ ایک موٹر سائیکل نوجوان نے لگا لی، تو اس نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے قریب آ کے مجھے کچھ بلانا چاہا، میں نے توجہ نہیں کی۔ موٹر سائیکل کا چونکہ میں کوئی بڑا ماہر ڈرائیور نہیں، آہستہ آہستہ چلاتا ہوں، تو وہ قریب آ کے پھر دوبارہ بلاتا ہے۔ میں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے جی یہ دودھ بانٹا جا رہا ہے، یہ پینا جائز ہے؟ اب میں ایک دم حیران رہ گیا، میں نے کہا ایک پل بھر میں اسے کیا مسئلہ سمجھاؤں، ایک لمحے بھر میں موٹر سائیکل میں چلتے ہوئے میں اس کو کیا مسئلہ بتاؤں؟ میں نے کہا بھائی دودھ ہونے کے اعتبار سے حلال بھی ہے، پی لینے میں اسے کوئی ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، لیکن یہ ایک البتہ الگ بات ہے کہ یہ عمل کس طرح کا ہے اور یہ عمل کب کب ہونا چاہیے۔ اس کو تو میں اتنی سی بات بتا دی تو اس نے جلدی میں کہا کہ جی یہ کیا پتا ہے وہ اللہ کے نام کا دے رہے ہیں یا کس کے نام کا دے رہے ہیں۔ اتنے میں پھر وہ اپنے رسے کو ہو لیا، میں اپنے رسے میں کو ہو لیا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بتاتا ہوں شاہ جی، ابھی میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، آپ کو 5 پکڑتے ہیں۔ میں وہاں گھر سے لے کے مسجد تک آتے ہوئے نا 25 سے 30 جگہوں پر مجھے آج ابھی چند منٹ پہلے رستے میں پانی پلانے والے ملے ہیں، کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی جوس کے ڈبے بانٹ رہا ہے۔ سادہ پانی میں نے نہیں کہیں دیکھا، جہیں دیکھا ہے روح افزائی دیکھا ہے، میٹھا پانی دیکھا ہے۔ بھئی بتاؤ اس عمل کے اعتبار سے جو یہ عمل ہے اس کو کوئی غلط عمل کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھئی کسی کو پانی پلانا بھی غلط عمل ہو سکتا ہے، دودھ پلانا بھی غلط عمل ہو سکتا ہے، اچھا عمل ہے نا۔ لیکن کچھ باتیں سمجھنے کی ضرور ہیں۔
جس سخاوت کو، جس نیکی کو، توجہ، میرے اللہ نے کسی دن کے ساتھ بند نہیں کیا، کسی دن کے ساتھ قید نہیں کیا۔ تم جب اپنی مرضی کے ساتھ کسی نیکی کو ایک دن کے ساتھ قید کر لو گے تو اس کے فائدے کم، نقصان زیادہ ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے جی کس طرح؟ میں کہتا ہوں ان گرمیوں کے دنوں میں، آج کے دن جب میں نے یہ عمل دیکھا، میرے دل میں بار بار خیال آیا کہ یار ہر جمعے میں گزرتا ہوں، ہر جمعے گرمی ہوتی ہے، ہر روز ہم باہر نکلتے ہیں، ہر روز گرمی تڑپا رہی ہوتی ہے، ستا رہی ہوتی ہے۔ عام دنوں کے اندر بعض اوقات سادہ پانی کسی دکان والے سے مانگے تو وہ کہتا ہے بی بی رہنے دو، بھائی رہنے دو۔ عام دنوں میں کوئی سادہ پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دن کتنے گلاس پی لوں گا جی؟ میں نے کیا بتایا کہ میں جس راستے سے آیا ہوں وہ شہر کے راستے سے نہیں آیا، باہر والے روڈ سے آیا ہوں، اور تقریباً 25 سے 30 میں اندازہ کر رہا تھا کہ جا کے میں وہاں بتاتا ہوں اگر یہ بات تو کتنے، تو میں اندازہ لگایا کہ 25 سے 30 جگہیں ایسی آئی ہیں جہاں راستے میں لوگ شربت پلا رہے تھے۔ ایک بندہ کتنے گلاس پی لے گا؟ کتنے پی لے گا؟ ایک دو پی لے گا، ایک ہی جگہ سے پینا ہے نا۔ او بھائی اچھا عمل ہے، لیکن اس اچھے عمل کو صرف ایک دن کے ساتھ مخصوص کیوں کر لیتے ہو؟ یہ سخاوت کا عمل ہے، عام دنوں میں بخیل کیوں بن جاتے ہو؟ ایک دن میں تو اتنی سخاوت کر رہے ہو کہ وہ اسراف تک پہنچ گئے ہو، ایک دن کو تو اتنا شربت بانٹ رہے ہو کہ ضائع ہو رہا ہے۔ راستے میں آگے لڑکے کھڑے ہو گئے، رک جاؤ، رو بریک، میں نے کہا بھائی میں لیٹ ہو رہا ہوں جمعے کے لیے، او بھائی مجھے جانے دو۔ بھائی ایک دن ایک عمل کی طرف جو لوگ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کی طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ او بھائی ضرورت دیکھو لوگوں کو، جس بیچارے کو آٹے کی ضرورت ہے کسی کو آٹا لے دو۔ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں نا لوگ مخصوص دنوں میں کہ جس دن چاول کی دیگیں پکانی ہے اس دن سارے ہی چاول کی دیگیں پکائیں گے، گھر گھر میں چاول کھجل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگر سبیلیں لگ رہی ہیں شربت کی تو شربت کھجل ہو رہا ہے۔ او بھائی ایسے نہیں، یہ عمل اچھا ہے لیکن یہ عمل خاص ایک دن نہیں کرو، یہ ہمیشہ کرو، دن بدل کے کرو۔ اگر گجرانوالہ میں آج 2000 لوگوں نے سبیلیں لگائی ہیں تو بھئی گرمیوں کے دنوں میں عام روٹین بھی ہونی چاہیے۔ آج ایک دن میں تو 2000 سبیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر تم کہتے ہو جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی نسبت سے کر رہے ہیں، تو جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ سبیلیں لگاتا پھرے تو کیا فائدہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمل بتائے ہیں وہ نہیں کر رہے ہو تو یہ عمل کرتے رہو گے تو کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے اپنی کسی تقریر میں، اپنے سارے عمل میں کہیں کہا ہو کہ بھئی میرے بعد یہ سبیلیں لگانا؟ اگر انہوں نے کہا ہے، اگر ان کا عمل بتاتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں یہودیوں کا نظام تو دور کی بات ہے، عیسائیوں کا قانون تو دور کی بات ہے، حنود کا قانون تو دور کی بات ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والا اگر ایسا حکمران بن جائے کہ جو دین اسلام کے قوانین سے ذرا ذرا منحرف ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کرو، اس حکومت کے خلاف بھی بغاوت کرو اور میدان میں نکلو اور اس کے ظلم کو اپنے پاؤں تلے روند کر قوم کو یہ پیغام دو کہ جس اللہ کی دھرتی ہے، جس اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر نظام اور قانون بھی اسی اللہ کا چلنا چاہیے۔ اس کے لیے تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اس کے لیے تو ہم دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو بھئی 10 محرم کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ فضیلت والا دن ہے تو اس لحاظ سے ہمیں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے،
اور اگر ہم اس 10 محرم کی نسبت واقعہ کربلا کی طرف کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار کو دیکھنا ہوگا کہ یزید کی حکومت جن کی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالی عنہ، اس حکومت میں کون سے ظلم تھے، کون سی بے انصافیاں تھیں، کس طرح کا سسٹم تھا، کیا ہو رہا تھا کہ حضرت حسین نے کہا یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا؟ کیا آیا؟ جس ماحول، جس معاشرے، جس ملک، جس شہر کے ہم باسی ہیں، ہمارے اوپر جو حکمران ہیں یزید سے نیک ہیں، یزید سے زیادہ نمازی ہیں، یزید سے زیادہ اسلام کا قانون نافذ کیے ہوئے ہیں؟ اگر کہتے ہیں جی نہیں ویسے تو ساری قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم اس کی طرف سوجھ بوجھ کے لیے تیاری کوئی نہیں کہ ہم کبھی مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اس وقت کیسا سسٹم چل رہا تھا، کیسا قانون چل رہا تھا، اس میں کتنی کبھی کمی بیشی ہوئی تھی، اور آج جو ہم جس قانون میں رہ رہے ہیں، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، جس نظام میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، عدالتوں میں بے انصافی ہے، جس ملک میں بینکوں میں سود ہے، جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے تو اسلام کے خلاف قانون سازی اسمبلیوں میں ہوتی ہے، جہاں پر وزیر بنتے ہیں جاہل بنتے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھنے والے بنتے، تو ہم آج اگر واقعہ کربلا کی طرف اپنی نسبت کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا، گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے اجتماعی کردار پر نظر کرنا ہوگی کہ کیا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے تھے، یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کس وجہ سے نہیں کی تھی، کیوں نہیں کی تھی؟ کیا آج ہم جن حکمرانوں کی تائید کر رہے ہیں، جن کو ہم ہر 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، کیا وہ ہمارے ووٹ کے اہل ہیں؟ کیا ووٹ ڈال کے قسم کی آج کے دور کی اس کو بیعت سمجھ لو، رائے سمجھ لو کہ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ایم پی اے بناتے ہیں، ایم این اے بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، جن کے ہاتھوں حکومت دیتے ہیں، اور وہ حکمران بن کر ملک کا جو ستیہ ناش کرتے ہیں، ملک میں جو بے دینی کو فروغ دیتے ہیں، ملک کے اندر جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، ملک کے اندر جو سود کے نظام کو تقویت دیتے ہیں، ملک کے اندر جو غریب کا استحصال کرتے ہیں، ملک کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت دیتے ہیں، ملک کے اندر جو طبقاتی تفریق پیدا کرتے ہیں، ملک کے اندر جو افراتفری پیدا کرتے ہیں، ملک کے اندر جو بے دینی کے کام ہوتے ہیں، کیا ووٹ دینے والا اس میں بیچ حصے دار ہے کہ نہیں ہے؟ ووٹ دینے والا ان سارے کاموں میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بندہ ملا کچھ دن پہلے، کہنے لگا جی سیاست نال تے مولویاں دا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا جی کدا ہونا چاہیے سیاست نہ تعلق؟ نہیں جی وہ دنیا داروں کو۔ میں کہو مولویوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے سیاست کا میں، لٹیروں کا ہونا چاہیے، چوروں کا ہونا چاہیے، شرابیوں کا ہونا چاہیے، بدماشوں کا ہونا چاہیے، زانیوں کا ہونا چاہیے، بے دینوں کا ہونا چاہیے۔ اوے پاگلو، جو شریف لوگ، ایماندار لوگ، دیانتدار لوگ، غریبوں کے غمخوار لوگ، جو تم اگر اپنے حکمران بناؤ گے تو سکھ کا سانس لوگے، سکون کی نیند سو گے، خوشحال زندگی بسر کرو گے۔ اگر تمہارا دماغ یہ ہے کہ بھئی اچھے لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں سیاست میں، تو پھر تمہاری اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظالموں کے خلاف میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا